چلیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. عدنان رضا میرا نام ہے اور گزشتہ 3 سال سے میں آپ کا طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں انسان کو ظلوماً جہولا کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا کویسچن ڈاکٹر صاحب میرا یہ آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک فیکٹری قائم کرتا ہے. ایک وقت میں ایک سوال کیجیے، میں بھول جاؤں گا، بیٹھ جائیے آپ. یہ آیت واقعتاً مشکلات القرآن میں سے ہے. انہ کان ظلوما جہولا. میں نے جو اس کا حل کیا ہے وہ کانا کے 2 معنی آتے ہیں عربی میں، تھا ہی یا ہو گیا. وہ ہو گیا یا وہ تھا ہی ایسا. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس میں کیا آیا ہے؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو کان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. ایک یہ ترجمہ ہے اس کا. اور یہ کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس انکار کی وجہ سے. تو وہاں بھی یہ ہے کہ اصل میں انسان تھا ہی یا ہے ہی وہ ظلوم اور جہول. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مراد ہے تھا ظلوم اور جہول. اور وہ کب تھا؟ اس امانت کے لینے سے پہلے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امانت کون سی ہے. اس کا کوئی متفق علیہ جواب نہیں ہے ہمارے یہاں. امانت کون سی ہے؟ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن وہ ڈر گئے، خائف ہو گئے اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان نے اٹھا لیا. یہ کون سی امانت ہے؟ میرے نزدیک یہ امانت ہے وہ روح ربانی جو آدم میں پھونکی گئی، جس سے انسان بنا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ حیوان انسان تھا. اب اس پر میرا نقطہ نظر جو ہے بہت تفصیل سے، جو حقیقت انسان والا بھی ہے معاملہ، ایک میرا مضمون زندگی موت اور انسان کے نام سے کتاب چاہے، اس میں حقیقت انسان، حقیقت زندگی، حقیقت موت، اس پر میں نے بحث کی. پھر ذرا زیادہ ثقیل فلسفیانہ جو ہے وہ ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، یہ میرا کتاب چاہ ہے. تو کتاب چاہ لیکن وہ بہت مشکل ہے، بہت ثقیل ہے، سب کے پڑھنے کی شے نہیں ہے. لیکن پہلا کتاب جو ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں، زندگی موت اور انسان، اور ایک ہے عظمت صوم. یہ 2 کتابچے پڑھیں گے تو پھر میرے خاص طور پر اس موضوع پر جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. حیوان ہے انسان، حیوانوں میں یہ بھی سب سے اونچا تھا، ایوولوشن کے ہائیسٹ پوائنٹ پر کھڑا ہوا، لیکن ابھی وہ حیوان ہی تھا. ہومو سیپینس واز این اینیمل. اس میں اللہ نے روح پھونکی، جس کو اللہ کہتا ہے 2 جگہ قرآن میں نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکا میں نے. اب یہ ترجمہ تو یہی ہوگا، اپنی روح میں سے پھونکا. لیکن یہ کہ بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام بلند کے لیے اسے اپنی جانب جو ہے منسوب کیا ہے. لیکن ترجمہ یہی ہوگا، ترجمے سے آپ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. یہ ہے وہ شے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. ورنہ انسان کیا تھا؟ حیوان تھا، ظلوم تھا، جہول تھا. ظاہر بات ہے حیوان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ ظلم بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی چیر پاڑ کر کھا جاتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ کہ جہول تو ہے ہی ہے. لیکن میرے نزدیک اس روح کے پانے کے بعد اب انسان کا مقام بالکل مختلف ہو گیا ہے. اب وہ مسجود ملائک فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 2 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب میں اس انسان کی تخلیق کے مراحل مکمل کر کے اور اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، اس کو جو ہے درست کر دوں، سب اور کل پرزے یا جو بھی کہیے اس کو، اس کا بنا دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو یہ اصل میں ہے بات کہ جو امانت ہے، جو آسمان نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکی، وہ اس کے اہل ہی نہیں تھے.
یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مکالمہ کیا کہ اے آسمان تو اٹھا لے، اور تو اس نے کہا میں تو نہیں اٹھاتا، یا پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں تم اٹھا لو، اور انہوں نے کہا ہم تو نہیں اٹھا سکتے، یا زمین سے کہا کہ اے زمین، یہ نہیں، یہ اصل میں انداز ہے، پیرایا بیان ہے کہ اس امانت کو اٹھانے کی صلاحیت نہ آسمانوں میں تھی، نہ زمین میں تھی، نہ پہاڑوں میں تھی، لیکن انسان جو اس سے پہلے، اس امانت کے حاصل ہونے سے پہلے ظلم اور جہول تھا، اس کو اللہ نے یہ امانت دی ہے۔ اب وہ مسجود ملائک بن گیا، تبھی تو کہا گیا کہ اب سب کے سب گر پڑو اس کے سامنے سجدے میں۔ تو یہی ہے در حقیقت انسان کے بارے میں اور اس امانت کے بارے میں یہ خیال۔ تو کانا کا ترجمہ میں کرتا ہوں، وہ تھا ظلم و جہول، اس سے پہلے وہ حیوان تھا اور اسی سطح پر تھا، جب وہ امانت دے دی گئی تو اب اس کے مطلب بالکل ہی دوسری شے بن گیا۔